الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارض مقدس، یہ ارض پاک، یہ ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 14 اگست آنے والی ہے، آج اگست 2022 ہے، 12 اگست 2022 ہے، تو آج سے 2 دن بعد وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو 14 اگست 1947 کو وجود بخشا تھا۔ یہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی اور انتہائی اعزاز والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ سے ایک ریاست عطا فرمائی۔ یہ رب ذوالجلال کا احسان ہی ہے، اور ہمارے اندر کوئی بھی ایسی بات موجود اس نعمت کے قابل ہم نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں، یہ وطن ہمارا گھر ہے، یہ وطن ہماری محبوب جگہ ہے۔ ہمیں اپنے گھر سے، اپنے وطن سے دلی محبت ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے اس گھر کی طرف غیر کی کسی غلط نظر کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں انسان تو انسان ہے، پرند رند اور چرند جو ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے گھروں سے محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں، صبح کے ٹائم سارے حیوانات، پرندے درندے اور ہر چیز، کیڑے مکوڑوں سمیت ہر چیز اپنی روزی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتی ہے،
اور وہ سارا دن اپنی روزی کی تلاش میں رہتی ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی روزی کے لیے، لیکن جیسے ہی شام کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، سانپ اور بچھو اپنے بلوں کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور شیر اپنی جگہ پر غاروں کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کو اپنے گھر سے محبت ہوا کرتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے گھر سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ ہمارا گھر پاکستان ہے اور یہ پاک سرزمین، اس سے ہمیں محبت ہے، اس سے ہمیں کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو دیکھیں دو جگہیں ایسی ہیں نا کہ جو اسلام کی خاطر جہاں پر لوگوں نے ہجرت کی ہے، اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے، دو ہی جگہیں ایسی ہیں۔ ایک ہمارا ملک پاکستان ہے اور ایک مدینہ المنورہ ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین اور مذہب کے لیے۔ اور پاکستان میں جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنی جان اور مال کی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کا بھی مقصد کیا تھا؟ ان کا بھی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمیں اسلام مل جائے، اسلام والی زندگی مل جائے، نفاذ شریعت ہو ہمارے ملک میں، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اور دیکھیں جب بندہ ہجرت مدینہ ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، صحابہ کرام لے گئے، ہجرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، جب وہاں پر ان کو آزادی ملی تو اس آزادی کو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر بتایا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو ان دنوں کو، یاد کرو ان دنوں کو۔ فرمایا جب تم بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے، ہر وقت یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کب تمہیں لوگ اچک لیں، اور فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں کیا کیا؟ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ، فرمایا کہ ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہاری مدد کی ہم نے، اور تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے، وہاں پر اللہ نے آزاد ملک دیا، ان کو آزادی عطا فرمائی، تو اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ میرا احسان ہے یہ آزادی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرمایا، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ جو اللہ نے ہمیں آزاد ریاست، آزاد ملک عطا فرمایا ہے۔ اس پر خوش ہونا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے ہمیں۔ اور دیکھیں نبی علیہ السلام کو تو اپنی جگہ سے بہت محبت تھی۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، ورقہ بن نوفل جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تو نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر گئی ان کے پاس۔ وہ انتہائی بزرگ بوڑھے تھے، تو جب آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے معاملات پیش آئے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تو وہ عرض کرنے لگے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، آپ کو تو اللہ نے نبوت عطا فرما دی ہے۔ اور دوسری بات جو کی نا، کہتے ہیں کاش تب میں مضبوط جوان ہوتا، اور کاش تب میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دے گی۔ ہاں کہتے یا لیتنی اکون حیا حین یخرجک قومک، کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا وَمُخْرَجِيَّ، مجھے نکالیں گے میری قوم والے، مکہ سے مجھے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں، جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے نا، جو بھی ایسی باتیں کرتا ہے، ایسا دین لے کر آتا ہے، اس کی قوم والے اس کو نکال دیتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے ہجرت کرنے پر کافروں نے مجبور کر دیا، مشرکین نے مجبور کر دیا، آپ جب جانے لگے نا تو مکہ کی طرف کھڑے ہو کر آپ نے جو جملے فرمائے تھے نا وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا اے مکہ تو میرا بڑا پسندیدہ ہے، تیرے ساتھ تو مجھے بڑا پیارا ہے، بڑا کتنا ہی عمدہ ہے تو، اطیبہ کے الفاظ فرمایا کتنا ہی عمدہ ہے تو،
ہاں کہ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تجھے میں کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا. اور آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی جگہ سے محبت ہونا یہ ایک فطری بات ہے. ہر انسان کو اپنی جگہ سے کیا ہوتی ہے. پھر جب مدینہ منورہ چلے گئے وہاں پر احادیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے سے کسی سفر سے واپس آتے تو آپ جب جیسے ہی مدینہ کے در و دیوار نظر آتے تھے تو آپ اپنی سواری کو ایڑی لگاتے اور اس کو تیز لے کر جاتے جلدی پہنچنے کے لیے. محبت تھی مدینہ سے نبی علیہ السلام کو. اور پھر کئی مرتبہ نبی علیہ السلام جب آتے نا تو جیسے ہی احد پہاڑ نظر آتا آپ رک جاتے اور فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں, یہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اپنی جگہ کے ذرے ذرے سے انسان کو محبت ہوتی ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنے گھر میں امن امان کے ساتھ ہو, صحت اور کسی خوف کے بغیر ہو, اور ایک دن کا کھانا موجود ہو, تو فرمایا گویا کہ اس کو ساری دنیا کی نعمتیں مل گئی ہیں. گویا کہ اس کو ساری دنیا کی نعمتیں, ساری دنیا اس کو مل گئی ہے. اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. تو بھئی اپنی جگہ سے محبت اور اپنی جگہ پر امن اور امان کے ساتھ ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. بس سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. ابھی 14 اگست آ گیا, ہمارے مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تو عطا کیسے کیا ہے. آج کے نوجوان کو یہ علم نہیں ہے. آج کے کسی بندے کو, بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا کیسے کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے. آپ اگر تھوڑے سا غور کریں, تھوڑی سی توجہ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کو ملنے میں پیچھے کتنی قربانیاں ہیں. یہ ملک ہمیں ایسے سستے میں نہیں ملا. اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے, اس کی بنیادوں میں بہنوں کی چیخیں ہیں, اس کی بنیادوں میں بیٹیوں کے دوپٹے ہیں, اس کی بنیادوں میں معصوم بچوں کی کٹی ہوئی گردنیں ہیں, اس ملک کی بنیادوں میں لٹی ہوئی عزتوں کی چیخیں ہیں. یہاں پر ایسے ہی نہیں مل گیا یہ ملک ہمیں, بہت قربانیوں کے بعد جا کر یہ ملک ملا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی حق اور باطل مقابلے میں آتا ہے نا, حق اور باطل کی جب ٹکر ہوتی ہے نا, تو ابتدا میں حق جب بھی آپ دیکھیں, تاریخ عالم کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ, باطل ہمیشہ دندناتا ہوا, ہمیشہ غرور اور تکبر میں, ہمیشہ طاقت اور قوت کے اندر آپ کو نظر آئے گا, اور حق اس کے مقابلے میں آپ کو بے سر و سامانی کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا. لیکن ساتھ اللہ کا یہ بھی قانون چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلبہ حق ہی کو عطا فرماتے ہیں, باطل کو کبھی, باطل وقتی طور پر کبھی غالب ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے غالب اللہ تعالیٰ حق کو غالب فرماتے ہیں. قل جاء الحق وزهق الباطل, جب حق آ جاتا ہے تو باطل خود ہی بھاگ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں, غور کریں کہ جب کبھی بھی ہوا تاریخ کے اندر حق اور باطل کا مقابلہ ہوا, حق اگر ایک طرف ہے تو باطل قوت اور طاقت میں نظر آیا, لیکن حق جب سامنے ڈٹ جاتا ہے نا تو پھر باطل کی ہوا نکل جاتی ہے, پھر باطل سامنے ٹک نہیں سکتا. آپ دیکھیں, اگر آپ کو باطل نمرود کی شکل میں نظر آئے گا تو حق آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں نمودار ہوتا ہوا نظر آئے گا. اگر باطل آپ کو فرعون کی شکل میں نظر آئے گا تو آپ کو حق موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں نظر آئے گا. اگر آپ کو باطل قیصر اور کسریٰ کی شکل میں نظر آئے گا تو حق آپ کو محمد الرسول اللہ کی شکل میں نظر آئے گا. اور اگر آپ کو باطل حجاج بن یوسف کی صورت میں نظر آئے گا تو حق آپ کو عبداللہ بن زبیر کی شکل میں نظر آئے گا. اور اگر باطل آپ کو یزید کی شکل میں نظر آئے گا تو حق آپ کو حیدر کے لال اور فاطمہ کے لخت جگر حسین ابن علی کی شکل میں نظر آئے گا. اور اگر باطل آپ کو منصور کی شکل میں نظر آئے گا تو حق آپ کو امام ابو حنیفہ کی شکل میں نظر آئے گا.
اور اگر باطل آپ کو کالے سفید انگریز اور دل کے کالے انگریز کی شکل میں نظر آئے گا تو باطل آپ کو علماء دیوبند کی شکل میں، حق آپ کو علماء دیوبند کی شکل میں نظر آئے گا۔ باطل اور حق کا یہ ٹکراؤ ہمیشہ رہا ہے۔ دیکھیں آپ تھوڑا سا تاریخ کی طرف جاتے ہیں تھوڑا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیسے فرمایا ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، میرے ساتھ آپ رہیں گے۔ دیکھیں ہندوستان جتنا بھی ہے اس پر تقریباً 800-900 سال تک مسلمانوں کی بلا کسی کی شرکت کی حکومت رہی ہے۔ کس کی حکومت رہی ہے؟ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ پھر جب سن 1600 عیسوی تھی، اس وقت انگریز یہاں پر آئے کاروبار کرنے کے لیے آئے نا، اور یہاں پر آ کے آہستہ آہستہ اپنی جڑیں جماتے گئے۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ جب انگریزوں کا پورے ملک پر غلبہ ہو گیا، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ ہندو، سکھ، مسلمان ہندوستان کے اندر جتنے بھی، یہ پاکستان ہندوستان جب مشترک تھا، سب کے اوپر انہی کی حکومت ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے آوازیں بلند کی ہیں آج ہم ان لوگوں کو بھول گئے ہیں۔ سب سے پہلا فتویٰ، سب سے پہلی تحریک چلانے والا جو شخص تھا وہ محدث اعظم، امام اعظم شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ تھا، جس نے سب سے پہلے ان کی مخالفت کی ہے۔ 1731 عیسوی کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک اور ایک فتویٰ جاری کیا، لوگوں کے اندر یہ جذبہ بیدار کیا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ انگریز بڑے میٹھے طریقے سے آیا تھا، اور پھر کرتے انگریز آہستہ آہستہ جتنا وہ آگے بڑھتا گیا، ظلم و ستم بھی اس کے بڑھتے گئے، ہاں جی، لوگوں کو دبانا، مارنا، یہ ساری چیزیں بڑھتی گئی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب علماء نے مل کر میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے نتیجے میں تحریک آزادی کی جنگ جو لڑی گئی ہے، جو ہندوستان کی سب سے بڑی جنگ سمجھی جاتی ہے، وہ اسی کے نتیجے میں تھی۔ 1856 کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حافظ زامن صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا جعفر تھانیسوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگ اور ان کے ساتھ اور دیگر علماء بھی بیٹھے اور ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھائی انگریزوں کا ظلم و جبر، ان کا یہ ظلم ہمارے اوپر جاری ہے، اس سے جان چھڑانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اس سے جان چھڑانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور کچھ حضرات نے کہا کہ حضرت ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت کم ہیں، ابھی طاقت بھی نہیں ہے، افراد بھی کم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا غازیان بدر سے بھی تمہاری تعداد کم ہے؟ ہماری جانیں لگیں گی ہم لگا دیں گے، ہماری اولادیں لگیں گی ہم لگا دیں گے، ہمارے مال لگیں گے ہم لگا دیں گے، لیکن ہم اس کو یہاں پر اس کی حکومت کو برداشت، انگریز کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی پھر سب کے اندر وہ جذبہ بیدار ہوا، اور سب کو وہ شوق اور جذبہ پیدا ہوا، اور 1857 کے اندر جنگ تحریک آزادی کا نام جس کو دیا جاتا ہے وہ شروع ہوئی، اور اس کے اندر بہت بڑا مارکا ہوا، ہندوستان کا سب سے بڑا مارکا اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان کو اس کا علم ہے، اس کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، 2 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی ہے، اور جس میں 51,500 علماء کرام کا خون شامل ہے۔ 51,500 علماء کرام شہید ہوئے ہیں۔ یہ تحریک چلی، یہ جنگ ہوئی، بہت بڑا مارکا ہوا، وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، اپنی اندر کی کچھ جاسوسیاں تھی، کچھ ایسی باتیں تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے باقاعدہ یہ تحقیق شروع کی کہ بھائی یہاں پر یہ جنگ لڑنے والے کون ہیں، اور ہم نے کیسے اپنی حکومت کو یہاں پر سنبھالنا ہے۔
تو یہاں پر رہنے والے ایک انگریز ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر ولیم، وہ اس سے جب مشورہ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ بھائی یہاں پر لڑنے والے صرف مسلمان ہیں۔ لڑنے والے کون ہیں؟ ہندو، وہ مزاحمت نہیں کر رہے، یہ صرف مسلمان کر رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے اپنی حکومت کو یہاں پر قائم رکھا جائے، کیسے ان کے ساتھ نمٹا جائے؟ اس نے کہا بھائی جب تک مسلمان جہاد کریں گے، جب تک ان کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے تو ان کو مارنا بہت مشکل ہے، ان سے جیتنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا چلو یہی کر لیتے ہیں۔ تو 1861 سے 1864 تک 3 سال اس کے اندر مسلمانوں پر انتہا درجے کے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات رقم ہے کہ انگریز نے 3 لاکھ قرآنی نسخے جلائے تھے اس 3 سالوں میں، 3 لاکھ قرآنی نسخے جلائے تھے۔ اور جو علماء شہید کیے ہیں 14,000 علماء کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا ہے، کیونکہ بھائی تحریک کو اٹھانے والے ہی یہ تھے، تحریک کو اٹھانے والے ہی یہ تھے، آگے بات کو چلانے والے ہی یہ تھے۔ تو یہ ملک ہمیں مل گیا اتنی آسانی سے۔ اچھا یہ تحریک ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی تحریک شروع ہو جاتی ہے تحریک ریشمی رومال کے نام سے۔ ہاں، جو حضرت قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد حضرت مولانا مفتی محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے تحریک ریشمی رومال شروع کی۔ اچھا ان کے اندر ان کا خیال یہ تھا، انہوں نے ایک رومال کے اوپر سارا نقشہ بنایا تھا، ریشمی رومال اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں، اور وہ افغانستان بھیجنا چاہتے تھے اس کو کہ بھائی ہم نے کہاں سے حملہ کرنا ہے، اور پھر ترکی کی مدد لینا چاہتے تھے وہ۔ لیکن بعد میں ایک بندے کی جاسوسی کی وجہ سے وہ بھی پکڑا گیا، بہت بڑی تحریک چلی ہے، یہ بھی بہت بڑی تحریک تھی، اس کے اندر بھی بہت جانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کو مالٹا کی جیل میں بھیجا گیا، اور 4 سال تک آپ قید میں رہے۔ اور ابتدا کے اندر تو جو جیل خانہ تھا وہ ایسا بنا ہوا تھا جس کے اندر بندہ کھڑا رہے، ادھر ہو تو ادھر سے ٹچ ہو، ادھر ہو تو ادھر سے ٹچ ہو، لوہے کے ساتھ لگے گا، زخمی ہوگا، بہت چھوٹی جگہ۔ وہ برداشت کیا انہوں نے، علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ پھر ان کے شاگرد تھے عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس تحریک کو آگے چلایا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ علماء کرام ہی تھے جو انگریز کے خلاف اٹھے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ کون تھے جو جا کے بالاکوٹ کی وادیوں میں جا کر شہید ہوئے ہیں؟ اسی انگریز کے خلاف اٹھے تھے یہ علماء، اسی انگریز کے خلاف اٹھے تھے۔ اور پھر جب تحریک ریشمی رومال چلی، اس کے بعد علماء کو گرفتار کیا گیا۔ حضرت مولانا حسین المدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی حکومت میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو آپ کو گرفتار کر کے انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو انگریز جج پوچھنے لگا، ہم نے سنا ہے کہ تم یہ فتویٰ دیتے ہو کہ انگریز کی فوج میں بھرتی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا دیتا کیا چیز ہوتی ہے؟ دیتا نہیں ہوں، دے رہا ہوں اور دوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ محمد علی جوہر، حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ وہاں پر تھے، پاؤں پکڑ لیا، حضرت بات بدل دیں، یہ ظالم ہے، یہ مار دے گا آپ کو۔ آپ نے فرمایا محمد علی اگر بات بدلتا ہوں تو ایمان بدل جاتا ہے، یہ ایک جان ہے، گئی تو گئی، بات نہیں بدلوں گا۔ تو علماء کرام کی قربانیاں ہیں، لیکن آج ہمارے نوجوان کو اس بات کا علم ہے یہ ملک کیسے وجود میں آیا، اس کے پیچھے کیا کیا قربانیاں ہیں، آج ہمارے کسی بھی جوان کو علم ہے؟ بلکہ علماء کو تو ایسے پیش کیا جاتا ہے یا ایسے سمجھا جاتا ہے گویا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ او بھائی اگر آپ کے علم میں نہیں آیا تو کراچی کی جیلوں سے جا کر پوچھنا حسین احمد مدنی کون تھا۔ اگر آپ کے علم میں نہیں آیا تو مالٹا اور کالا پانی سے جا کر پوچھنا مفتی محمود الحسن کون تھا۔ اگر آپ کے علم میں نہیں آیا تو جا کر بالاکوٹ کی وادیوں سے پوچھنا سید احمد شہید کون تھا۔ اگر آپ کے علم میں نہیں آیا تو میاں والی کی جیلوں سے جا کر پوچھو تو اللہ شاہ بخاری کون تھا۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں، اس ملک کی بنیادوں کے اندر علماء کا خون ہے۔
وہ کہتے ہیں نا جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے عزتیں، دیکھتے ہی دیکھتے عظمتیں لٹ گئی، عزتیں لٹ گئی، غیرتیں بک گئی۔ ہاں قربانیوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنے ملک کو، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی تاریخ کو دیکھیں۔ زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے وہ اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف کو کبھی نہیں بلاتی۔ آج ہمارے جوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا یہ ملک ملا تھا تو ملا کیوں تھا، ملا تھا تو ملا کیوں تھا، اس کے پیچھے قربانیاں کیا تھی۔ بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا ہے، لیکن ہمارے جوان نے کیا کرنا ہے، ہمارے جوان نے کیا کرنا ہے کہ بھائی جہاں پر اس کو ڈھولکی کی آواز آئی نا، اس کی ٹانگیں تھرکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو اپنے اسلاف یاد نہیں ہے۔ ہمارا جوان 14 اگست آئے گی تو کیا کرے گا، موٹر سائیکل کا سلنسر اتار دیا، اونچے اونچے گانے نعرے لگا دیے، جھنڈیاں لگا دی، اور سمجھتا ہے کہ ہم نے ملک کی آزادی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ ملک کی آزادی کا حق نہیں ہے۔ تو نے تو اپنی تاریخ کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو نے اپنے ماضی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے ورنہ سارا باغ جانے ہے۔ اپنی تاریخ کو دیکھ، اپنی عزت کو دیکھ، اپنی عظمت کو دیکھ، اللہ نے تجھے کیا مقام عطا فرمایا تھا، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دیکھیں۔ یہ جو آزادی اور خوشی کا دن منانا نا، یہ بہت اچھی بات ہے، اس پر خوش ہونا بہت اچھی بات ہے، بلکہ روایات سے بھی ثابت ہے، روایات سے بھی۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ وہاں پر یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا۔ آپ نے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے کیا کہا کہ اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔ اپنی اس آزادی کی خوشی میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے، ہم بھی اس دن کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو ہمیں تم سے۔ فرمایا نبی علیہ السلام روزہ رکھ رہے ہیں، اور بعد میں کیا ہوا، صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ اس دن تو یہود، اس دن کی بہت عظمت ہے یہود کے دلوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں اس روزے کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور آئندہ سال 10 محرم آنے سے پہلے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہاں پر ایک دو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جس دن اللہ نے آزادی دی اس دن کو یوم شکر کے طور پر منانا جائز ہے، کیا ہے، بلکہ اچھی بات ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات کیا سمجھ آئی، جس کے اندر ہم سارے مارے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کب آزاد ہوا؟ پاکستان یہ سلطنت، ہاں ایک تو ہمیں آزادی ملی نا، اور اللہ کے احسان پر یہ احسان ہوا کہ اللہ نے الگ ریاست بھی دے دی ساتھ۔ ایک تو انگریزوں سے آزادی ملی تھی نا، ساتھ الگ ریاست ملی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کب ملی ہے جی ہمیں آزادی؟ جی 14 اگست، اونچا بول جائیں جی، کتنا؟ 14 اگست۔ اسلامی تاریخ کیا تھی؟ نہیں 27 رمضان تو آگے، اور سال کون سا تھا؟ وہ تو 14 اگست 1947 انگریزی تاریخ ہے نا، عیسوی تاریخ ہے۔ ہجری کیا تھی؟ آج مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی شب، لیلۃ القدر کی نصف شب، جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا لیلۃ القدر 27 رمضان کی نصف شب تھی، اور 1366 ہجری تھی۔ کیا تھی 1366؟ 1366 یاد رہے گی، 1366
ہجری تھی، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدھی رات، نصف رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ اچھا ایک بات، جس بات کی طرف آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں میں، اللہ کے نبی نے وہاں پر روزہ رکھا تو ساتھ کیا فرمایا کہ آئندہ سال زندہ رہا تو یہود کی مخالفت کرتے ہوئے کیا کروں گا، ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ تو ہم جو 14 اگست 1947 کو ہی مناتے ہیں دن، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ بھی کچھ ذہنی غلامی ہے؟ اسلامی تاریخ کیا تھی؟ ہم 27 رمضان کو کیوں نہیں مناتے؟ او بھائی 27 رمضان اتنا بابرکت دن، جمعے کے دن یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور 27 رمضان کو عطا فرمایا۔ رمضان ویسے اتنی فضیلت والا، پھر لیلۃ القدر کو ہمیں ملا ہے، ہمیں اپنی تاریخ کیوں نہیں یاد؟ اس دن ہم مسلمان اس دن کو کیوں نہیں مناتے؟ اس بات کے اوپر توجہ کریں، غور کریں، اور سرکاری سطح پر نہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں دن، اپنا دن اس دن منانا چاہیے جس دن اسلامی تاریخ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا انعام ہے جس اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہم کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو فرمایا کہ ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کے اندر ایک بات اور فرمائی ہے ہمارے لیے نا، آگے ہمیں ملک مل گیا نا، اب لائحہ عمل کیا ہے، آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا کہ جب ان ایمان والوں کو ہم کسی جگہ پر خلافت عطا کر دیتے ہیں، بادشاہت عطا کر دیتے ہیں، تو فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ ان کے ابتدائی کام ہوتے ہیں، اور جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اگر یہ بستی والے اگر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے خزانوں کے منہ ان پر کھول دے گا، اور زمین ان کے لیے خزانے اگلے گی۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم مار کے اندر کیوں ہیں؟ اللہ نے یہ ملک عطا فرما دیا، عطا فرمانے کے بعد اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے ملک لیا تو اس مقصد کو ہم کیا کر گئے ہیں؟ بھول گئے ہیں ہم۔ دیکھیں نا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، چیخیں نکل جاتی ہیں بندے کی کہ جب یہ وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی، ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، 6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ کتنے؟ 6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ بچیوں کی عزتیں نیلام ہوئی ہیں، والد کے سامنے درندے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ماں کے سامنے چھوٹے سے معصوم بچے کو کاٹ دیا جاتا تھا، ماں پاس ایسے بچے کو پکڑ کے چیر دیا جاتا تھا، بوڑھوں کے ساتھ ظلم کیے جاتے تھے۔ یہ ملک کیوں وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے؟ ہم یہاں پر آئیں گے، اسلام ملے گا، اسلامی نظام ملے گا۔ لیکن آج 75 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آج تک ہم نے اسلامی نظام قائم کیا ہے؟ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جس چیز کے لیے ہم نے یہ نعمت لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں نا، آج بھی ہم انہی لوگوں کی غلامی میں ہیں، ہمارے ذہن ہمارے بڑوں کے تقریباً ان کی غلامی میں چل رہے ہیں۔ ویسے تو نعرہ ہے نا ہم کوئی غلام ہے، لیکن ہیں غلامی میں، ہیں کیا؟ غلامی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ فرمایا کہ یہود اور نصارہ سے دوستیاں نہ رکھو، یہ بعض کے دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور آگے بڑی سخت بات فرمائی ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ فرمایا جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور ہم سارے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں نا کہ یہ بڑے آقا ہم سے راضی ہو جائیں، یہ راضی نہیں ہوتے، یہ راضی نہیں ہوتے۔ قرآن نے کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا کہ یہ یہود تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی پیروی کر لو، ان کے دین کو اختیار کر لو، ورنہ انہوں نے راضی۔ ایمان والوں کے لیے تو بتایا گیا تھا نا، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔
فرمایا مومن مرد مومن عورتیں یہ تو آپس میں دوست رفیق ہیں. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہم نے کیا کیا بھائی کہ ہمارا سارا نظام بدلا ہوا ہے, ہم نے سب کچھ کو الٹ پلٹ کیا ہوا ہے. تو میں آپ کو صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا تھا, تھوڑا سا وقت تھا جس کے اندر میں نے آپ کو یہی بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مشکلات سے, جن مصائب سے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے, ہم لوگ اپنے ملک کی ناقدری کر رہے ہیں. ہر بندہ یہ عزم کرے, ہر بندہ یہ عزم کرے کہ ہم اس ملک کی تعمیر میں کام کریں گے, اس ملک کی ترقی میں ہم کام کریں گے. ہاں, جو ہمارے حفاظتی ادارے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہو کر کام کریں گے. بات سمجھے, کوئی میلی آنکھ اس ملک کی طرف دیکھے گی ہم اس کو نکال دیں گے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا, اتنی مشکلات کے بعد یہ ملک ملا, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, اس کی ناقدری کر رہے ہیں, اور جس مقصد کے لیے لیا تھا وہ مقصد آج تک ہم پورا نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کو سلامت رکھے, اور وہ مسلمان جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.